پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک ماں نے اپنی ایک آنکھ اپنے بیٹے کو دے دی، لیکن جب بیٹا بڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے تو ماں کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک غریب میاں بیوی کے یہاں چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں بہت زیادہ خوش تھے کہ اللہ نے انہیں بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو ہر خوشی دیں۔ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکے۔ باپ جہاں مزدوری کرتا تھا تو وہیں پر ماں گھر گھر جا کر جھاڑو پونچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ان کے بیٹے کی عمر 3 سال کی ہوئی تو باپ دنیا سے چل بسا، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آ گئی۔ گھر والوں نے کئی بار عورت سے کہا کہ دوسرا نکاح کر لو، کب تک اکیلے رہو گی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ اکیلی کہاں ہے، اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرا دوسرا شوہر میرے بچے کو قبول نہ کرے اور وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے انتقال کے بعد اسے دگنی محنت کرنا پڑتی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، اب 4 گھروں میں جا کر کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، مگر پریشانیوں نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا بچہ ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تبھی ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دن رات اپنے بچے کے بارے میں سوچ کر روتی رہتی کہ کہیں ایک آنکھ ہونے کی وجہ سے یہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوتی تھی۔ تبھی کسی ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ اگر کوئی اپنی آنکھ اس بچے کو ہدیہ کر دے، یعنی اگر کوئی اپنی آنکھ اس بچے کو دے دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل ہی دل میں سوچا کہ بھلا ہم غریبوں کو کون آنکھ ہدیہ کرے گا، کیوں نہ میں خود ہی اپنے بچے کو آنکھ ہدیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا، لیکن اب جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ علاج اور آپریشن کے لیے پیسہ کہاں سے آئے۔ اس عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں اور چوراہوں پر بھیک مانگی، جہاں کام کرتی تھی وہاں سے ایڈوانس پیسے لیے اور آخرکار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروایا۔ اپنی آنکھ اپنے بچے کو دے دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود اس عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی رہی، مگر ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا بند کر دیا، کیونکہ اب وہ جھاڑو پوچھا ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ جن لوگوں سے اس نے پیسے ادھار لیے تھے وہ بھی کہتے رہے کہ ہمارا پیسہ کب واپس کرو گی۔ آخرکار عورت نے گلی محلے والوں کا کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے میں وہ لوگ اسے پیسے دیتے تھے اور روزی روٹی چلنے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتارا، مگر وہ بچہ جب بھی اسکول سے واپس گھر آتا تو ماں کو جلی کٹی باتیں سنانے لگتا کہ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، اسی لیے تو وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے گھر میں کوئی کام بھی نہیں دیتا تھا۔ ماں نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا کہ بیٹا، محنت میں عظمت ہے اور میری آنکھیں تو ہے، دل چھوٹا مت کر اور دل لگا کر پڑھائی کر۔ جب کل تو بڑا ہو کر افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے آگے پیچھے ہوں گے۔ مگر وہ کم عقل بیٹا ماں کی بات کو نہیں سمجھتا تھا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی۔ ماں کی محنت اور دعا سے بڑا افسر بھی بن گیا
اور पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। बीवी के आने के बाद घर का माहौल तनाव भरा हो गया, क्योंकि उसकी बीवी उसकी माँ के साथ रहने को तैयार न थी। बीवी के कहने पर उसने अपने शहर में एक आलीशान घर ले लिया और बीवी के साथ वहीं पर रहने लगा। माँ को ये बोलकर पुराने घर में छोड़ दिया कि सारी उम्र तेरी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। माँ, अब मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से मेरी बीवी बच्चों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। फिक्र मत करो, हर महीने तुम्हें तुम्हारी जरूरत का खर्चा भेजता रहूंगा। महीने में एक दफा तुमसे मिलने भी आया करूंगा, लेकिन तुम्हें साथ में नहीं रख सकता। तुम्हें मेरी मजबूरी को समझना होगा। माँ ने अपने आंसू अपनी आंखों में छुपाए और मुस्कुरा कर बोली, पागल, दिल छोटा ना कर, तेरी माँ हूं, सारी मजबूरियां समझती हूँ। अल्लाह तुझे खुश और आबाद रखे। जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। शुरू शुरू में तो बेटा कभी कभार माँ से मिलने आ जाता था और खर्च भी भेज देता था, लेकिन फिर वक्त बदलने के साथ साथ वो अपनी बीवी बच्चों में ऐसा मगन हुआ कि माँ को भूल गया। बेचारी औरत अब अक्सर बीमार रहने लगी और घर में फाकों की नौबत आ गई। कभी कभार मोहल्ले वाले तरस खाकर कुछ न कुछ दे जाते थे। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। जब औरत को मालूम होने लगा कि अब उसकी मौत का वक्त करीब है, तो उसने अपने बेटे को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे लख्ते जिगर, हो सकता है जब तुझे यह खत मिले तेरी माँ इस दुनिया में ना हो, मगर मेरे लाल, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने आखिरी दिनों में तुझे देखूं। शायद तेरी मसरूफियात इस कदर बढ़ गई है कि एक जमाने से तेरा आना मुमकिन ना हुआ, लेकिन मैं इस बात पर खुश हूं कि मैं तेरे साथ इस जहां में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी दी हुई आंख तेरे साथ हमेशा रहेगी। जब बचपन में एक हादसे की वजह से तुमने अपनी एक आंख खो दी थी और मैंने तुझे अपनी आंख हदिया की थी, वो आंख तेरी रहनुमाई करेगी। तू मेरी आंख से दुनिया को देखेगा और समझेगा। मेरे बच्चे, दुनिया बहुत जालिम है। ये हमसे हमारे अपने छीनकर हमें मौत से पहले मार देती है। मैं तब मर गई थी जब तूने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। दुआ है तेरी औलाद तुझसे कभी मुंह ना मोड़े और तू मौत से पहले मौत की तलखी से ना गुजरे। आमीन। ये खत पढ़ते हुए नाफरमान बेटे की आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ दुनिया से जा चुकी थी। किसी ने क्या खूब कहा है, लोगों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू अपने, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ऐ अंधेरे, देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ के आगे यूं कभी खुल कर नहीं रोना। जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।